السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور جمعہ ٹی ایل پی کا پاکستان میں ایک اور شہر میں فساد، اس دفعہ باری ہے لاہور شہر کی۔ دو مختلف جگہوں پر، اسلام پورہ لاہور اور رائے ونڈ کے علاقے لاہور میں احمدیہ عبادت گاہوں کو، اور عبادت گاہ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے آپ لوگ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، پاکستان میں قانون کے مطابق احمدی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں پکار سکتے، اور دونوں جگہوں پر ٹی ایل پی کے فسادیوں نے جمعہ کے وقت کے قریب وہاں پر جلوس نکالا، نعرے بازی کی، پولیس کو بلانا پڑ گیا۔ وہاں پر احمدیوں کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ جس طرح سے ان کی روش چلی آ رہی ہے کہ وہ پولیس پر پریشر ڈالتے ہیں کہ احمدی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ خواب آتی ہے یا چلتے چلتے ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ احمدی اگر اپنی عبادت گاہ میں جا رہا ہے تو وہ شاعر اسلام ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہی ہیں، احمدی پاکستان میں دکھا کر، جسے انگریزی زبان میں پبلکلی کہا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے عوامی طور پر اپنی عبادت سر انجام نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ورنہ وہ جو جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے زمانے کی جو آرڈیننس ہے، آرڈیننس 20 کے نام سے، اس کی جو شکیں ہیں اس کے تحت وہ ملزم ٹھہریں گے۔ اس لیے احمدی پہلے ہی اپنی عبادت گاہوں میں جب جاتے ہیں تو وہ عوام کی نظر سے بچ کے نہایت احتیاط سے وہاں پہ جاتے ہیں، تاکہ کوئی ان پر یہ الزام نہ لگا دے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کسی انسان کا کسی عمارت میں داخل ہونے سے جس کا یہ پتہ ہو لوگوں کو کہ وہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے، کیونکہ عام طور پہ محلے کے لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر احمدی اکٹھے ہوتے ہیں، تو احمدیوں کا وہاں جانے سے ان ٹی ایل پی کے گنڈوں کا، میں تو نہیں کہوں گا، جو ان کے جو جذبات ہیں وہ اس سے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ وطن عزیز میں ایک نئی روش چلی ہے، کیونکہ ملک تو 1947 میں بنا، ضیاء الحق کا آرڈیننس تو 1984 میں آیا، اس سے پہلے احمدیوں کو غیر مسلم تو 1974 میں قرار دیا گیا اسمبلی نے بھٹو صاحب کی، لیکن اب ان لبیکیوں کو جاگ آئی ہے کہ احمدی جو ہے وہ اپنی عبادت جا کے ادا کرتے ہیں اپنی عبادت گاہوں میں، اور ان کو وہ اور ان سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور آخرکار پولیس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پولیس اگر اس بارے میں دلچسپی نہیں بھی رکھتی، کیونکہ یہ کوئی بھی عام عقل رکھنے والا آدمی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا جرم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن زبردستی یہ ٹی ایل پی کے تحریک لبیک پاکستان کے گنڈے پولیس پہ پھر پریشر ڈالتے ہیں، اور پولیس کو آخرکار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایف آئی آر احمدیوں کے خلاف لکھتی ہے۔ تو ان دو جگہوں پر، اسلام پورہ میں اور رائے ونڈ میں لاہور میں، احمدیوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹی ہیں، اور غالباً 2 احمدیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میں یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ پاکستان تو 1947 میں بنا، تو ظفر اللہ خان صاحب کو قائد اعظم نے وزیر خارجہ لگایا، اس وقت یہ ان لبیکیوں سے پوچھا جائے، ان کے دادا پردادا جو اس زمانے میں تھے ان کو تو اس وقت جاگ نہیں آئی۔ 1960 کی دہائی میں جب پاکستان میں اتنی زبردست اقتصادی ترقی ہوئی، ڈیم بنے اور کئی قسم کے منصوبے بنے اور پائے تکمیل تک پہنچے، اس پلاننگ کمیشن کے جو انچارج تھے ایوب خان صاحب کے بعد، جنرل ایوب کے بعد، وہ ایک احمدی ایم احمد صاحب تھے۔ تو فوج میں 1965 کی جنگ ہوئی، کشمیر کے محاذ پر
जनरल अख्तर अली मलिक थे, फिर चवंडा के महाज पे उनके भाई ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक थे, रन ऑफ कच्छ पे जनरल इफ्तिखार जंजुआ थे, और बेशुमार अहमदी थे और जिन्होंने अहम खिदमात अंजाम दी। तो वो अपनी इबादत, जिसको अब आम आजकल के कानून के मुताबिक कहा जाएगा कि वो इबादत करते थे, ठीक है, कानून के लिहाज से वो मुसलमान नहीं है, लेकिन आमदी अपने अकीदे पर तो आइन की आर्टिकल 20 के तहत जिस तरह कोई भी अकल जी शऊर आदमी, साहिब अकल आदमी सोच सकता है कि हर आदमी को अपने अकीदे के मुताबिक अमल करने का हक है। पाकिस्तान में आमदियों को जो अवामी सतह पर या पब्लिक लाइफ से निकाल दिया गया है, ठीक है, ये माशरे ने अपने साथ एक जुल्म किया है, ये एक अलहदा बहस है, ये एक अलहदा मौजू है, इस वक्त इस वीडियो का मौजू नहीं है। लेकिन आमदी अपनी जगहों पर अपनी इबादतगाहों में इबादत कर रहे थे। अब ये टीएलपी को एक नया बाल चढ़ा है, जिसके नतीजे में कभी ये कराची जाते हैं, कभी ये लोग सियालकोट में कुछ करते हैं, कभी किसी और शहर में, और कुछ और शहरों में भी उन्होंने ये अपनी मामलात शुरू किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनकी पकड़ करे। ये मामला हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान में चल पड़ता है। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी गालिबन वो भी रमजान का महीना था 2021 या 22 के साल में, जब वो टीवी पे प्रोग्राम आना शुरू हो गए थे, वो साबिर शाकिर साहब और वो इमरान खान साहब, जब वो उन्होंने शोशा छोड़ दिया कि इसराइली फौज में 600 अहमदी हैं, और वो 600 अहमदी जो है वो 1974 से 600 ही चले आ रहे हैं, क्योंकि 1974 की जो असेंबली की कार्रवाई है उसमें भी यही प्रोपेगेंडा चलता था, झूठा प्रोपेगेंडा, कि इसराइली फौज में 600 पाकिस्तानी अहमदी जो है वो इसराइल की तरफ से लड़ रहे हैं और फलस्तीनियों बेचारों पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये हर 2-3 साल बाद इस तरह का उबाल चढ़ता है लोगों को, मुखालफिन को, न जाने कौन इनके पीछे है। बहरहाल हम तो ये दुआ कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये अपील कर सकते हैं कि खुदारा अपने माशरे पर ये जुल्म खत्म करें, क्योंकि इस तरह से माशरे में फिर तफरीक पड़ती है, बदअमनी फैलती है, और ये जो लोग हैं टीएलपी के, ये जो फारे हैं, इनको कुछ करने का और काम नहीं है, और ये अहमदियों के ताक़ुब में और जासूसी में लगे रहते हैं। अल्लाह करे कि इनको कोई ऐसा मुस्बत प्रोडक्टिव काम मिले, तामीरी काम, नौयत का काम मिले, जिसमें ये खपे और माशरे के किसी तरह मुफीद शहरी बन सके, बजाय इसके कि नारेबाजी में लगे रहें और पुलिस को इस तरफ मसरूफ कर दें, जहां पे वो असल चोर डाकुओं के पीछे जाने की बजाय यहाँ पे वो जो आमदी अपने अकीदे के मुताबिक अपनी इबादतगाह में छुप के इबादत कर रहे हैं, वहां पर पुलिस जो है वो उस पर टीएलपी को किसी तरह समझाने की कोशिश करे और अहमदियों को या बचाने की कोशिश करे, या कभी अहमदियों पे पर्चे काट दे, या अगर अहमदियों को बाज़ जगहों पे गिरफ्तार कर ले। ये एक ऐसा मामला है जिस पर समझ नहीं आती कि ये लोगों की अकल, खासतौर पर टीएलपी वालों की, उनको पीछे चलाने वालों की कहाँ चलना शुरू हो गई है कि इन लोगों को समझ नहीं आती कि आइन के आर्टिकल 20 के तहत आमदी अपने अकीदे के मुताबिक अपनी बात कर सकते हैं, नंबर 1, और दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट के जज तसद्दुक हुसैन साहब का फैसला है कि आमदी अपनी 4 दीवारी में अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। तो अब आमदी अपनी इबादतगाहों में, जो कि आम हो सकता है किसी मोहल्ले में ऐसी हो जहां पे वो देखने में मस्जिद का कोई भी उसमें शायबा भी ना हो, और वहां पे वो अपनी इबादत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन लोगों को ये उबाल आता है कि अच्छा जी, हमारी जुमे के वक्त पे नहीं जाना चाहिए इनको। तो ये तो फिर कल को कहेंगे कि हम फजर के वक्त सुबह के टाइम बात करते हैं तो आप सुबह के टाइम नहीं कर सकते, हम शाम के टाइम बात करते हैं तो आप शाम के टाइम नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर ईसाई रोजे रखते हैं तो ईसाई अपने से बाद में आने वाले लोगों को, वैसे ईसाई क्या यहूदी भी रोजे रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो रोजे हैं अल्लाह ताला ने पहली कौमों पर भी फर्ज किए थे। तो जो बाद में आने वाला गिरोह है या मसलक है, अगर वो अपनी कोई बात बजा लाने की कोशिश करे तो पहले वाले उसको रोक दे कि नहीं भाई, ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा चूंकि हमारी ये प्रैक्टिस है या हमारी ये इबादत का तरीकाकार है, इसे तुम ऐसे इबादत नहीं कर सकते। ये एक ऐसी अजीबोगरीब मंतक पाकिस्तानियों ने निकाली है, टीएलपी के लोगों ने, जो समझ से बाहर है
کہ یہ دنیا کا کون سا قانون ہے, کون سا دستور ہے, کون سی روایت ہے, کون سی عقل ہے, کون سی سمجھ ہے جس کے مطابق آپ اپنی مرضی دوسرے پہ ٹھوسیں. صرف یہی کہوں گا کہ یہ وہی سوچ ہے, انتہا پسندی کی سوچ ہے جو آخرکار اس بات پر منتج ہوتی ہے جس میں یہ لوگ ٹی ایل پی والے بھی اور فساد کرتے ہیں اور باقی فرقوں والے بھی, وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, یا اور پھر کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات ہوتی ہے. وہ پشاور میں جو اندوناک واقعہ ہوا تھا کہ اسکول میں آ کے بچوں کو مار دیا تھا خودکش بمبار نے, تو اس طرح کے واقعات پھر افسوسناک واقعات معاشرے میں چلتے ہیں اور اس میں پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے گزارش ہے, اپیل ہے, اگر یہاں پہ کوئی پاکستان کے پڑھے لکھے شہری سن رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے لوگوں سے بات کریں, صاحب اقتدار لوگوں سے بات کریں, ان کو یہ بات گوش گزار کریں کہ یہ جو ٹی ایل پی کے لوگوں نے نیا فساد شروع کیا ہے, اس سے ملک کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں بلکہ صرف اور صرف نقصان ہے. میں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو دکھا دیتا ہوں, کلپ, جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو اسلام پورہ کا علاقہ ہے وہاں پر یہ کیسے ٹی ایل پی کے گنڈے جلوس نکال رہے ہیں. اور اب میں آپ کو یہ جو رائیونٹ سٹی میں ہوا ہے واقعہ اس کا کلپ بھی دکھا دیتا ہوں, یہ آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے جو بھی اپنا گند خانہ کرنا ہے وہ سارے جمعے کے ٹائم تے نہ ہوندا. یہ نفری بھی 10 بجے آئے 9 بجے آئے, انہوں جس طرح مرضی سہولت دے اقلیت نو دے, سانو کوئی اعتراض نہیں. ساڈا اعتراض اس چیز دا ہے کہ شاعر اسلام دے ٹائم, ساڈے جمعے دا ٹائم ہوئے, ساڈی عید نماز دا ٹائم ہوئے, ساڈی تراویح دا ٹائم, کوئی بھی ایسا ٹائم, اس ٹائم انہوں نہ کسی قسم کی سیکورٹی دیتی جائے گی, نہ کوئی شاعر اسلام استعمال کیتا جائے گا. انہاں جڑے اندر مینار بنائے نے وہ فوری طور تے گرائے جان, تے جدوں تک یہ نہ گرائے گئے اسی ایتھے ہی ہاں. اور جیڑی مسجد انہوں نے اندر بنائی ہے, اور ایک گل ہور تانوں دس دے, رائیونڈ والے بھی اور تمام گجور مسلمان سنن, انہوں نے حکمت خانے دے نام دے اندر گند خانہ بنایا ہے. انہوں نے مسجد کی جگہ الگ بنائی ہے. شاعر اسلام کسی قانون دے مطابق استعمال نہیں کر سکتے انشاءاللہ. اور اب حسب روایت میں آپ کو ایف آئی آر کی کاپی پڑھ کے چیدہ سا اس کے جو نکات ہیں وہ سنا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. یہ ہے جی اسلام پورہ والے جگہ کی ایف آئی آر. سائل محمد امان اللہ خان ورلڈ محمد اعظم ساکن فلاں فلاں ہرن روڈ اسلام پورہ لاہور کا رہائشی ہے, پرامن و محب وطن شہری ہے. سورہ البقرہ کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں پرامن, جو سائل پرامن اور محب وطن شہری ہے. آج مورخہ 21 مارچ 2025 تقریباً 12 بجے ہمراہ سید شاہ حسین ول شبیر حسین اپنے دوستوں محمد شبیر ول, انہوں نے اپنے دوستوں کے نام دیے ہیں, اور ان سے ملنے, ایک اور فلاں آدمی سے ملنے ملت روڈ نس کارپوریشن کالونی اسلام پورہ گیا, جہاں میں نے دیکھا کہ چند لوگ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر بظاہر مسلمان نمازیوں کے روپ میں آ رہے ہیں. لوگ اگر موٹر سائیکلوں اور احمدی اگر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر آئے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بظاہر مسلمان نمازیوں کے روپ میں آ رہے ہیں. اور ایک غیر معمولی عمارت واقعہ, انہوں نے اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے, جس پر خاردار تاریں بھی لگی ہوئی ہیں, داخل ہو رہے ہیں. میرے پوچھنے پر میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ قادیانی ملعونوں کا غیر آئینی اور غیر قانونی مرکز ہے, جس کا نام انہوں نے دارالاسلام رکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ریگولر نمازوں کے اوقات میں آتے ہیں, اور 40 کس دیگران ہر جمعے کو آتے ہیں, جہاں یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے عامت المسلمین کو دھوکہ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان ان کی عقل پر یہی پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح یہ جو دوسری ایف آئی آر ہے اس کی کاپی میں لگا دیتا ہوں, اگر کوئی جاننے میں دلچسپی رکھتا ہو تو اس کو دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح کی بے تکی باتیں ہیں ان لوگوں کی, ٹی ایل پی والے ان گنڈوں کی, کہ وہ شاعر اسلام نماز جمعہ کی توہین کے لیے, شاعر اسلام نماز جمعہ کی توہین کے لیے جمع تھے. یہ لوگ ایک ایسی منطق بناتے ہیں
جو منطق کسی کی سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے، کسی ذی شعور کی سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، ہمارے ملک میں امن و امان کے لیے، یہ میں خاص طور پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بلوچستان میں کیا حالات ہیں لوگ جانتے ہیں، خیبر پختونخوا یا سردی علاقوں میں، افغان سردی علاقوں میں کیا حالات ہیں لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے اقتصادی حالات، IMF کے قرضوں پہ ملک چلتا ہے، یا سعودی عرب وغیرہ کے قرضوں پہ ملک چلتا ہے، یا قرض تیل لینے پہ ملک کے کام چلتے ہیں۔ تو خدا را اس ملک پر یہ لوگ انتہا پسند رحم کریں جو اس طرح کی فضول حرکات کے ذریعے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، پولیس کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پھر آخر میں یہ عدالتوں کا وقت بھی ضائع کریں گے، اور اس طرح سے پوری قوم کا وقت برباد ہوتا ہے اور ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں تک احمدیوں کی بات ہے، ذکر کرتا چلوں کہ بھٹو صاحب نے بھی 90 سالہ مسئلہ حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا لوگ جانتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے قادیانیت کا کینسر ختم کرنے کی کوشش کی، ان کا انجام بھی لوگ جانتے ہیں۔ احمدیوں کے اس وقت کے چوتھے خلیفہ نے کھلے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جب خدا تعالیٰ احمدیوں کی مدد کو آئے گا تو دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور خاص طور پہ مبالغہ کا چیلنج دیا گیا تھا جس میں احمدیوں کے خلیفہ نے اپنی خواب کی بنا پر غالباً 17 اگست کو وہ جہاز کریش ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو جمعہ تھا غالباً 10 یا 11 اگست کو یا 12 اگست کو، اس جمعے والے دن انہوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ میرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جنرل ضیاء صاحب اپنی جو حد سے گزر گئے ہیں وہ اس سے باز نہیں آئیں گے، اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، احمدیت کو تنگ کرنے والی، اور ان کا انجام وہی ہوگا جو پرانے زمانے میں اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوں کے جو مخالفین تھے ان کا ہوا کرتا تھا، جیسے فرعون کا ہوا، نمرود کا ہوا، اور اس طرح کے اور مخالفین کا ہوا۔ تو آخرکار جنرل ضیاء کا جہاز کریش ہو گیا۔ بہرحال یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، انمٹ ایسی تاریخ کے انمٹ حصے ہیں، چیپٹر ہیں جن کو کوئی اب تبدیل نہیں کر سکتا، جن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس پر کسی اور وقت بات ہوگی، لیکن میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو احمدیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جماعت احمدیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ خود تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں بڑھ بھی رہی ہے اور پاکستان میں بھی بڑھتی رہے گی۔ البتہ ملک کا اس سے جو نقصان ہے وہ ناقابل تلافی ہے، ہو چکا ہے اور مزید ہوتا جائے گا اگر ملک سے جو منافرت اور جو فرقہ بازی کی اور آپس میں تفریق در تفریق ڈالنے کی جو طریقہ کار ہے، اور ان لوگوں کے جو عزائم ہیں اور جو ان لوگوں کی پلاننگ ہے، جس طرح سے ظاہر ہے کہ سیالکوٹ میں بھی ہے، سرگودا میں بھی کیا ہے، لاہور میں کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، اس سے ملک کا ایسا نقصان ہونے کا خدشہ ہے جو پھر اس کو واپس کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔